فرمائے اور ارشاد فرمایا خذوا ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اسے پکڑ لو، بقوت مضبوطی سے، واذکروا اور یاد کرو ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وعدہ توڑا اور اللہ فرما رہا ہے کہ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر ان پر ہمارا فضل نہ ہوتا اور ہماری رحمت نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین، تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تحقیق علمتم تم جانتے ہو، الذین ان لوگوں کو، نعتدوا جنہوں نے نافرمانی کی، منکم تم میں سے، فی السبت کی سبت والے قانون کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تم جانتے ہو کہ خدائے عظیم کی نافرمانی کرنے والے وہ کون لوگ ہیں، منکم تم میں سے، اور نافرمانی کس بات کی؟ نافرمانی اس بات کی کہ اللہ نے انہیں یہ حکم دے رکھا تھا کہ تم نے 6 دن ہفتے کے اندر شکار کرنے ہیں، اور جب ہفتے کا 7واں دن آئے تو اس دن تم نے شکار نہیں کرنا۔ تو وہ 7ویں دن شکار تو نہ کرتے، لیکن انہوں نے دریا کے کنارے چھوٹے چھوٹے گڑھے بنا رکھے تھے، اور ساتھ چھوٹی چھوٹی نالیاں تھیں، پانی آتا اور اسی پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی بہہ کے ان گڑھوں کے اندر آ جاتی۔ ظاہر وہ شکار بھی نہیں کرتے تھے، اور جب شکار کیا جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ شکار بھاگتا ہے، کسی بھی چیز کا کیا جائے تو اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو 6 دنوں کے اندر شکار کیا جاتا، تو ان 6 دنوں میں اس طرح وہ مچھلیاں انہیں نہ ملتی، اور جب وہ 7واں دن آتا ہفتے کا، تو اس دن کیونکہ سارے دریا کے اوپر شکار کے لیے نہیں آتے تھے، تو وہ خوف دریا میں نہ ہوتا، مچھلیاں اس سے بھاگتی نہیں تھی، تو انہوں نے وہ چھوٹے چھوٹے گڑھے بنا رکھے تھے، اور نالیوں سے پانی کے ذریعے وہ مچھلیاں ان گڑھوں تک آتی اور ان مچھلیوں کو وہ شکار کر رہے تھے۔ تو ظاہراً تو وہ کہتے کہ ہم کون سا شکار کر رہے ہیں، حالانکہ کر وہ شکار ہی رہے تھے، شکار کا ہی ہیلا بہانا ہے، تو حقیقت میں وہ شکار ہی کر رہے تھے، لیکن جب کسی مسئلے کا حل نکالنا ہو تو پنجابی میں کہتے ہیں حل لمبی بات، تو وہی یہ کام کرتے تھے اور آسانی اپنے لیے وہ کرتے تھے، لیکن حاضرین گرامی قدر حقیقت میں وہ رب کے قانون کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے تو حکم دیا تھا کہ تم نے ہفتے کو شکار نہیں کرنا، تو حقیقت میں وہ شکار کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تاکہ تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے نعتدوا زیادتی کی، نعتدوا جنہوں نے نافرمانی کی، نعتدوا جنہوں نے حکم کی ناعدولی کی، منکم تم میں سے، فی السبت سبت والے قانون کی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، فَقُلْنَا تو ہم نے حکم دیا، لَهُمْ انہیں، كُونُوا ہو جاؤ، قِرَدَةً خَاسِئِينَ تم بندر،
پھٹکارے ہوئے اور خسارہ اٹھاتے ہوئے تم بندر ہو جاؤ۔ تو رب کے قانون کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں بندر قرار دیا۔ مجاہد نے لکھا ہے، یہ تفسیر ضیاء القرآن میرے سامنے ہے، مجاہد نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ظاہراً بندر نہیں تھے، شکلیں ان کی انسانوں جیسی ہی تھیں، لیکن جو ان کی عادتیں تھیں، جو ان کے اعمال تھے وہ بندروں جیسے تھے، جو ان کے کام تھے وہ بندروں جیسے تھے۔ اور آج بھی ایسی ایسی بے حیائیاں اور برائیاں ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر۔ اب ہر روز جو ہے وہ خبریں دیکھتے ہیں اور کانوں سے سنتے ہیں کہ ایسی ایسی بے حیائیاں ہو رہی ہیں، وہی کام ہو رہے ہیں جو بندروں والے ہیں، وہی کام ہو رہے ہیں جو ریچھ کرتے ہیں۔ تو انسان ظاہراً تو انسان ہی نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر انسانیت نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حکم ہوا کہ تم بندر ہو جاؤ۔ اور پھر ایک قول یہ بھی کیا ہے، جمہور علماء نے یہ کہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا نا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ کہ تم سارے کے سارے کیا ہو جاؤ، بندر ہو جاؤ، تو اللہ کے حکم سے، کیونکہ وہ تو کون کہتا ہے فَيَكُونُ تو بس وہ ہو جاتا ہے، تو بس اللہ کا حکم ہوا تو وہ بندر ہو گئے تھے۔ اور پھر چند دنوں کے بعد ان کی موت ہو گئی، مار دیے گئے۔ اور حدیث گرامی قدر پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی آگے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا ہم نے کیا کیوں، اس کے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے فَجَعَلْنَاهَا پس ہم نے انہیں بنایا، نکالن عبرت، کیا بنایا؟ عبرت بنایا، لما بین یدیہا وما خلفہا، جو آپ کے زمانے کے اندر موجود ہیں، بین یدیہا زمانے کے اندر موجود ہیں، وما خلفہا اور جو آپ کے بعد آنے والے ہیں ان کے لیے کیا بنایا؟ سارے بولیں کیا بنایا؟ عبرت بنایا۔ اور حدیث گرامی قدر آگے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، تاکہ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے کہ آنے والے کے لیے وہ نصیحت بن جائے، تاکہ وہ کیا بن جائیں؟ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، رب سے ڈرنے والے بن جائیں۔ تو رب کے ایک قانون کی نافرمانی کی تو حدیث گرامی قدر اللہ رب العزت نے انہیں بندر بنا دیا۔ تو ہمارے سامنے اس مالک کے کتنے قانون ہیں، ہمارے سامنے کتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی باتیں ہیں، اور ہم پامال کرتے جا رہے ہیں، گزرتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے لیے نرمی اور آسانیاں تلاش کرتے جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ان دو آیات سے یہی ہمارے لیے، ہم سب کے لیے دعوت فکر ہے کہ ہم جو ہے وہ خیر کے جو کام ہیں، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے حدیں بنائی ہوئی ہیں، ہم ان حدوں کا احترام کریں اور ان حدوں کو تجاوز نہ کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ دیکھیں کتنی عجیب عجیب خبریں ہمارے کانوں تک آتی ہیں۔ کبھی کسی ماموں کا بھانجی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے اور پھر اس سے اولاد بھی ہو رہی ہے۔ کتنی عجیب بےہودہ خبریں ہیں جو ہمارے، تو یہ کام سارے بندروں والے ہی ہیں، ظاہراً تو شکلیں انسانوں جیسی ہیں، لیکن حاضرین گرامی قدر ایسے انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جو اللہ نے ہمیں حدیں دی، ہم ان حدوں کو پامال کرتے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں، اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو پھر ہمارا بھی حشر والے دن حال یہی ہوگا۔ آپ کہیں گے جب وہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ یاد رکھ، تو بچ اس لیے رہا ہے کہ تو محبوب کا امتی ہے، اور وہ ہمارے اندر موجود ہیں، جس کی وجہ سے تو رب کے غضب کا مستحق نہیں بن رہا۔ اور یاد رکھ، حشر کا دن بھی آئے گا، اسی میدان کے اندر تو بھی کھڑا ہوگا، تو جواب دے ہوگا۔
تو مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی ضرورت ہے۔ ناظرین گرامی قدر آگے نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اللہ رب العزت کہ پیارے پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اذ قال موسیٰ لقومہ، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، یامرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم کیا ذبح کرو، ایک گائے ذبح کرو۔ پھر آگے سے انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کی، قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے عرض کی ہے اللہ کے پیغمبر کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ اور سنیے گا اس مسئلے کے پیچھے، اس بات کے پیچھے کیا بات ہے جس کی وجہ سے یہ بات کی گئی اور اللہ کے نبی نے گائے کا حکم دیا گیا۔ بنی اسرائیل کے اندر ہوا یوں کہ ایک فرد تھا اور غریب فرد تھا، اور اسے جو اللہ نے ایک ہی بیٹا عطا کر رکھا تھا۔ اور پھر ہوا یوں کہ دور موسوی کے اندر اس کے بھتیجوں نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ ایک ہی اس کا بیٹا تھا، غریب تھا، اور میرے حضور ضیاء الامت نے یہ تفسیر ضیاء القرآن میں آپ نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس وجہ سے اس نے ان بھتیجوں نے وراثت کی وجہ سے اپنے جو ہے وہ چچا کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، لالچ وراثت کا تھا، پھر وہ اس قتل کا پوچھنے کے لیے اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں رات کے وقت انہوں نے قتل کیا۔ پھر خود ہی مدعی بن گئے اور مدعی بن کے آئے کہ ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم ہوا، ایک ہی ہمارے چاچے کا بیٹا تھا تو اسے قتل کر دیا گیا۔ جب اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے انہوں نے عرض کی کہ ہمارے ساتھ تو ظلم ہو گیا، ہم تو مارے گئے، اور ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے، جب کوئی مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، اور قتل ہمیشہ گھروں سے ہوتے ہیں، فسادات وراثت کی وجہ سے ہوتے ہیں، فسادات دولت کی وجہ سے ہوتے ہیں، قتل جو ہے وہ شہرت کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ فلاں کی میرے جو چچے کا بیٹا ہے، مامے کا بیٹا ہے، اس کی بڑی شہرت ہے تو ہم تو پیچھے رہ گئے، حسد لے ڈوبا ہے بندوں کو۔ تو حضرین گرامی قدر اسی طرح وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے آ کے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، لہذا جس نے قتل کیا ہے اس کا ہمیں بتایا جائے۔ اور قوم کے کچھ اور لوگ بھی تھے، تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی، مالک اس کا کیا حکم ہے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ اپنی قوم کو یہ حکم دو، ان تذبحوا بقرہ، وہ کیا کریں کہ ایک گائے کو ذبح کریں۔ عزیز گرامی قدر آپ بھی سوچیں گے کہ ہو قتل رہا ہے لیکن اللہ رب العزت گائے کے ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو انہوں نے حیرانگی سے کہا ایک تو ہمارا بندہ قتل ہو گیا، اور پھر آگے سے آپ کہتے ہیں قالوا اتتخذنا ہزوا، گائے ذبح کریں، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے؟ تو جب یہ بات کی گئی، یاد رکھ لیں نبوت کی شان یہ ہے، نبی کی عظمت اور شان یہ ہوتی ہے تو کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کا مذاق نہیں کیا کرتے، بلکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ اگر مذاق کے اندر کوئی بات کر دے تو تب بھی سچی کیا کرتے، جھوٹی بات نہیں کیا کرتے، اور کبھی بھی ایسا مشورہ نہیں دیا کرتے۔ تو وہ آزادی نے گرامی غلط جب انہیں کہا گیا کہ تمہارا قتل ہوا ہے تو تم ایک گائے کو ذبح کرو، تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی، قالوا اتتخذونا ہزوا، کیا آپ ہمارا مذاق تو نہیں اڑا رہے، مذاق کی بات نہیں کر رہے؟ تو اللہ رب العزت نے خود اس کی پھر تردید کی، ارشاد فرمایا، آگے سے اللہ کے نبی نے کہا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، آگے سے کہا میں اللہ رب العزت کی پناہ مانگتا ہوں، میں رب کی پناہ مانگتا ہوں، قال اعوذ باللہ، میں تو رب کی پناہ مانگتا ہوں، اور میرے اور تیرے لیے بھی لازم ہے
جب ہم کسی معاملے کے اندر پھنس جائیں اور جب ہم سمجھیں کہ چھٹکارا نہیں ہے، نکل نہیں پائیں گے، تو اس صورت میں یہی پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے میرے مالک میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان کے شر سے بھی، انسانوں کے شر سے بھی، جتنے کائنات کے اندر شر آئے ہیں ان سارے شروں سے مالک میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو آگے سے اللہ کے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ رب العزت کی پناہ مانگتا ہوں ان اکون، اگر میں ایسا کروں آپ کا مذاق اڑاؤں تو من الجاہلین، میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اور برادری گرامی کا جب یہ کہا نا اللہ کے پیغمبر نے تسلی دی، میں تمہارا مذاق نہیں کر رہا، میں تو سچی بات کر رہا ہوں، رب نے جو ہے وہ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، تو کیونکہ وہ ہیلے بہانے بناتے تھے، مدعی خود بنے ہوئے تھے، ان کا ارادہ یہ تھا کہ کوئی ایسی بات نہ کر دی جائے جس سے قتل کا پتہ چل جائے، تو بہانے بناتے ہوئے عزیز گرامی قدر انہوں نے آگے سے کہا قالوا ادع لنا ربک، اے اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں ادع لنا، دعا کیجیے ہمارے لیے ربک، اپنے رب سے، کس چیز کی؟ یبین لنا ما ہی، کہ وہ گائے جو ہے وہ کیسی ہو، ہمارے لیے واضح کیا جائے، بیان کیا جائے کہ وہ کیسی ہو۔ تو آگے سے اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ اللہ، آگے سے اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جو گائے ہے لا فارض ولا بکر، نہ ہی وہ بوڑھی ہو اور نہ ہی وہ بچی ہو، کس طرح کی ہو؟ اوان بین ذالک، بلکہ وہ درمیانی عمر کی ہو، نہ وہ بوڑھی ہو اور نہ ہی چھوٹی عمر کی ہو، درمیانی عمر کی ہو، تو وہ جو ہے وہ گائے قبول کی جائے گی۔ فافعلوا ما تؤمرون، پس تم بجا لاؤ، تم کر دو ما تؤمرون، جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب عزیز گرامی قدر سوال نہ کرتے تو بات نہ بڑھتی، درمیانی عمر کی کوئی گائے لے آتے اور اسے آتے ذبح کرتے، کیونکہ وہ قتل کے متعلق تو پوچھنے آئے نہیں تھے، وہ تو بہانے بنا رہے تھے۔ اور اسی طرح ہماری عدالتوں کے اندر بھی ایسے ہی ہے، طرح طرح کے بہانے بنائے جاتے ہیں، جن دوستوں کا واسطہ پڑتا ہے وہ جانتے ہیں، کبھی ایک دن وکیل صاحب نہیں ہوں گے، ایک طرف سے ایک وکیل نہیں ہوگا، دوسری طرف دوسرا وکیل نہیں ہوگا، تیسرے دن جو ہے تیسری تاریخ کے اوپر گواہ نہیں ہوں گے، طرح طرح کے بہانے بنا کے کوئی قتل کا مقدمہ ہوگا، کوئی بھی مقدمہ ہو، تو جتنے وہ مقدمے والے دوست ہوتے ہیں انہیں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر بات ہوگی۔ تو اسی طرح عزیز گرامی قدر وہ قتل کے متعلق تو پوچھنے آئے نہیں تھے، تو بہانے بنانے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا وہ کر گزرو۔ پھر آگے سے انہوں نے عرض کی قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، اے اللہ کے پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کیجیے کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے ما لونها، اس کا رنگ کیسا ہو۔ اور یاد رکھ لیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا اے صحابہ تم مجھ سے سوال نہ کیا کرو۔ یا رسول اللہ کیوں سوال نہ کیا کرے؟ میرے آقا نے فرمایا میں خاموش ہو جاؤں تم بھی خاموش ہو جایا کرو، میں بولوں تم خاموشی سے سنا کرو، مجھ سے سوال نہ کیا کرو۔ یا رسول اللہ کیوں نہ کیا کریں؟ میرے نبی نے فرمایا پہلے جتنی بھی امتیں آئیں وہ اپنے نبیوں سے سوال کرتی رہی، اللہ نے ان سوالوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ جیسے کہ ایک مثال دینا چاہتا ہوں، میرے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، میرے آقا نے حج کی آیت مقدسہ حضور کے سینہ مبارک کے اوپر نازل ہوئی، تو صحابی نے آ کے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ہم پہ ہر سال حج فرض ہے؟ حضور خاموش رہے۔ اس نے دوسری دفعہ پھر یہی سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور خاموش رہے۔ تیسری دوست نے پھر یہی سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج فرض ہے؟ میرے نبی خاموش رہے اور صحابہ نے اشارہ کیا کہ اے غلام مصطفیٰ ابھی سوال نہیں کرنا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، میرے نبی نے فرمایا صحابی سن، میں ہاں کہہ دیتا ہر بندے کے اوپر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ تو کثرت سوالات کی وجہ سے پہلی جتنی امتیں تھی وہ ہلاک ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی موسیٰ نے کہا گائے ذبح کرو، حکم تھا گائے ذبح کرنے کا،
وہ ذبح کرتے تو بات تو ساری واضح ہو جانی تھی، لیکن حاضرین گرامی قدر ایسا نہیں ہوا، اور انہوں نے جو آگے سوال کے اوپر سوال کیے، حقیقت میں وہ اس قتل کو چھپانا چاہتے تھے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اے اللہ کے پیغمبر ہمارے لیے دعا کریں کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ تو آگے سے اللہ کے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام قال انه یقول انها بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، آگے سے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بقرۃ صفراء فاقع لونها، کہ اس کی جو رنگت ہے وہ گہری زرد ہو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا تسر الناظرین، جب کوئی اسے دیکھے تو دیکھنے والے کی آنکھوں کے اندر بھا جائے، اسے خوبصورت لگنے لگے، اس کی نظر اس کے اوپر ٹھہر جائے، اتنی جو ہے وہ خوبصورت جو ہے وہ گائے ہو۔ اور برادری نے گرامی قدر پھر انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کی قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا، انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کریں، وہ ہمارے لیے کھول کر بیان کرے ان البقرۃ تشابہ علینا، کہ وہ گائے کیسی ہو، ہم تو اشتباہ کے اندر پڑ گئے، ہمیں تو جو ہے وہ شبہ پڑنے لگا، ہم بہکنے لگے، لہذا ہمارے اوپر واضح کیا جائے۔ عوازین گرامی قدر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، جب انہوں نے کہا نا اشتباہ پڑ گیا اور ہمارے لیے واضح کیا جائے، کھول کے بیان کیا جائے، تو پھر دین گرامی قدر اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور آگے سے انہوں نے یہ بھی کہا اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جانے والے ہیں، ہمیں اشتباہ ہو گیا ہے، لہذا بات ہمارے لیے کھول دی جائے، واضح کر دی جائے۔ اب حاضرین گرامی قدر جب یہ بات ہوئی، ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا اگر اللہ بات کو مزید کھول دے گا تو ہم ہدایت پانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کے اوپر اس کے حوالے سے بات ہوگی، اور پھر انشاءاللہ یہ بھی گفتگو ہوگی کہ وہ گائے کس کی تھی، اور جو ہے وہ اس گائے کی کیا قیمت بنی۔ اللہ کی بارگاہ